إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ادعوه خوفا وطمعا إن الله رحمة قريب من المحسنين وقال أيضا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تمام قسم کی تعریف تمحید بڑائی بزرگی اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ رب العالمین کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم اسلام کی نعمت ہے اور اسلام کی نعمت یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے تو اللہ رب العالمین نے بھیجنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے
یہ تھی اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، اصحاب کرام پر. یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تعریف. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ ابھی جمعہ میں سو رہے ہیں، اٹھ جائیں. یہ جمعہ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دھیان سے خطبہ سننے کی جگہ ہے. اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، فلان مارتے ہیں، کسی کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہے. اگر آپ کو سونا ہے تو اللہ کے بندے اپنے گھروں پر سویا کرو. مسجد یہ سونے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم کرے. اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. اخوت، محبت، بھائی چارہ، رشتہ داری قائم کرنے والے بنو. بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، کینہ، کپٹ اور فساد سے دور رہا کرو. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آج کا مسلمان وہی مسلمان ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی معنوں میں مسلمان کہا تھا. کہ آج ہمارا معاشرہ وہی اسلامی معاشرہ ہے جس معاشرے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ، رحم دلی اور رشتہ داری قائم کرنے والے لوگ رہتے ہیں. اسلامی معاشرے میں عداوت کرنے والے، نفرت کرنے والے نہیں رہتے ہیں. کیا آج کا مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ کیا آج کا مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہے کہ نہیں؟ کیا آج کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اگر جواب نہیں میں آتا ہے تو اللہ کے بندو اپنے ایمان کی خیر کو بناؤ. اللہ کے بندو اپنے ایمان کو صحیح کرو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو. کیا آج ہمارے معاشرے میں امانت، سچائی، اخوت، رحم دلی اسی طرح باقی ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں باقی تھا؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں رشتہ داریاں اسی طرح قائم ہوتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں باقی تھا؟ اگر نہیں ہے تو مسلمانوں اپنے ایمان کی خیر کرو. آج اسلامی معاشرے میں بغض، عداوت، دشمنی، فساد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اگر اسلامی معاشرہ پیچھے ہے تو کس میں ہے؟ اخوت، محبت، بھائی چارہ کے اندر پیچھے ہے. پھر رب العالمین کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو مسلمان کہتا ہے ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں اخوت باقی نہیں رہا. اس لیے نازل ہوا کہ آج ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اس لیے نازل ہوتی ہے کہ آج ہم فساد مچانے والے ہیں. اللہ کے بندو، فساد کی تعریف کیا ہے؟ فساد کہتے ہیں ہر وہ عمل جو کتاب و سنت کے مخالف ہو. فساد کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طور طریقے کی نافرمانی کی جائے، اسے فساد کہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ اصلاح کے نام پر فساد کا کام کرتے ہیں. آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ دیہاتوں میں دیکھ لیں کہ آج فساد کس طرح برپا ہے. کسی لڑکی کی شادی فکس ہو گئی، لڑکے کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں لڑکی وہ کام چور ہے، لڑکی جھوٹ بولتی ہے، لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس طرح اس کے رشتے کو توڑوا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس طرح اس کے گھر والوں کی عزت کی دھجیاں اتارتے ہیں. اسی طریقے سے ایک قسم کی فساد یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے بندو، یہی فساد ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب منافقین سے کہا جاتا ہے فساد مت مچاؤ، زمین پر اچھے طریقے سے رہو، تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں. جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومنین سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اپنے شیطان کے چیلوں سے ملتے ہیں، کفار سے ملتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے.
اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ یہی لوگ فسادی ہیں، حالانکہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب زمین پر اصلاح قائم ہو جائے، جب زمین پر اخوت، محبت، بھائی چارہ قائم ہو جائے تو اللہ کے بندو فساد مت مچاؤ۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے زمین پر اصلاح قائم ہو جانے کے بعد، اخوت قائم ہو جانے کے بعد، رشتہ داری قائم ہو جانے کے بعد، رحم دلی قائم ہو جانے کے بعد اللہ کے بندو فساد مت مچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے رب العالمین کی عبادت کرو، رب العالمین سے ڈرتے ہوئے نیکی کا کام کرو۔ بے شک اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ فساد کیا ہے؟ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ قتل و غارت کرنا، خون کرنا صرف یہی فساد ہے۔ نہیں مسلمانوں، اگر یہ تم سوچ رہے ہو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ فساد کہتے ہیں جھوٹ بولنا بھی فساد ہے، غیبت کرنا بھی فساد ہے، اور مسلمان بہنوں کی عزت اچھالنا بھی فساد ہے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا بھی فساد ہے، رشوت کھانا بھی فساد ہے، اسی طریقے سے مسلم نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کرنا بھی فساد ہے، تفرقہ ڈالنا بھی فساد ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ توحید پر آ جاؤ تو لوگ بعض ہمارے نادان بھائی یہ کہتے ہیں کہ توحید سے امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، سب کے درمیان جب توحید باقی تھی تو فساد کم تھے۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے وہ صحابہ جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ارے وہ صحابہ جن کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ یہ آپس میں رحم دل ہے اور کفار کے ساتھ سخت ہے۔ ارے وہ صحابہ جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین اور یہ انصار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تم بھی ان کے طریقے پر عمل کرو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی رب العالمین سے خواہش کیا کریں گے کہ اللہ رب العالمین تیری دیدار ہو جائے، رب العالمین کی دیدار ہو جائے گی۔ رب العالمین کہہ دے گا میں اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو یہ کہیں گے اے اللہ رب العالمین جنت سے بڑی نعمت اب ہم کو ملی۔ اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو دنیا کے اندر ہی رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے وہ صحابہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر عمل کرے، جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا وہی نجات پائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلو گے تبھی جا کر تم کامیاب ہوگے، ورنہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اگر صحابہ کرام کے طور طریقے کو چھوڑ دو گے تو مسلمانوں یاد رکھو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج لکھنؤ سے اٹھنے والا ایک سید زادہ، مودودی کا چیلا، رافضیوں کا گدھا، یہودیوں کا ساتھی، شیطان کا گند کھانے والا، اپنے آپ کو علامہ کہنے والا، صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آواز اٹھاتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے درباری ملا تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے کہنے پر حدیثوں کو چھپائے تھے۔ اس سے یہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ بات تمام صحابہ کے درمیان نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، اگر تم بتا دو گے تو اختلاف پیدا ہوگا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔
تو ذرا یہ بتائیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے درباری ملا تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے ڈر سے اس حدیث کو نہیں بتائے تھے کہ اگر فتنے کے زمانے میں اگر میں نے اس حدیث کو بتا دیا تو لوگ فتنہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آواز اٹھاتا ہے، عمر پر آواز اٹھاتا ہے۔ وہ ابو بکر جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کا قرض میں اپنے زندہ رہتے ہوئے کبھی نہیں اتار سکتا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو لوگ گالی دیتے ہیں، آئیے ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں سلف کتنی خطرناک بات کہتے ہیں۔ ابو بکر الخلال کی کتاب السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 406 کے اندر آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، محمد بن یوسف الفریابی کے پاس، اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں محمد بن یوسف الفریابی کہ وہ شخص کافر ہے۔ کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ کہا کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہا تب بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس سے سخت بات دیکھیے، کہا کہ اس کے نماز جنازہ پہ ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کہا کہ لکڑی لیجئے اور اس کے پیٹھ کے نیچے ڈالیے اور قبر میں ڈال دیجئے، پھر اوپر سے مٹی ڈالیے، اس کے نماز جنازہ کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ارے جس حدیث کا تم حوالہ دیتے ہو اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو، پرسنل مسئلہ ہو، مردے کو تب نہیں کہنا چاہیے، ورنہ جو شخص صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، جو بدعت کو پھیلائے، جو گمراہی کو پھیلائے، جو شرک کو پھیلائے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی بدعت کو واضح کرنا، شرک کو واضح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ فساد کا پہلا اثر معاشرے پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس شخص کو اللہ رب العالمین پسند نہ کرے، اللہ کے بندو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 64 کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ رب العالمین فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرما رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 205 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ زمین پر لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب زمین پر فساد مچانے لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ اس فساد کی وجہ سے کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ صرف معاشرے پر اثر نہیں پڑتا ہے، صرف لوگوں پر اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کا اثر جانور پر پڑتا ہے۔ اللہ کے بندو ابھی اٹھ جاؤ، یہ خطبہ جمعہ سننے کا وہ موقع ہے، یہ سونے کا موقع نہیں ہے۔ یہ سونا ہو تو آپ گھروں کے اندر سویا کرو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ کہ مال کے اندر فساد، جب انسان مال اولاد اور مال سے بے انتہا محبت کرنے لگتا ہے تو انسان کے لیے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، اور بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جامع ترمذی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء هذه الامه الفتنة المال، حدیث نمبر 2363 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں
بیان کرتے ہیں جہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ۔ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک فتنہ ہے، وفتنۃ لکل امت المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ مال ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مال و دولت کے چکر میں لوگ بڑے بڑے فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق نہیں دیتے ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا۔ اللہ کے بندو، یہ جہیز دینا حرام ہے، بلکہ میراث دینا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ واجب ہے۔ اگر نہیں دو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارا حشر جہنم ہوگا، اور کب تک رہو گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے۔ آپ سورہ نساء کی آیت اٹھائیے، اللہ رب العالمین ابتدائی آیت کے اندر جہاں پر ماں، بہن، بیٹی اور بھائیوں کا حقوق بیان کرنے کے بعد، میراث بیان کرنے کے بعد بیان فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے حقوق کو ادا کرو گے، میراث کو دو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ورنہ دیکھیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود کو توڑ دے، میراث میں حصہ نہ دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کب تک رہے گا؟ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود کہہ رہا ہے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ آج بھائی بھائی مال کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آج پڑوسیوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا زمین ناحق طور پر لے رہا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے 12 حدیث سنی ہوگی کہ جس نے ایک بالغ کسی شخص کا ناجائز زمین پر قبضہ کیا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، جہیز لینا، اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال ظلم سے ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، جو لوگ جہیز لیتے ہیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ بھر رہے ہیں، ویصلون سعیرا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، رشوت کھانا، سود لینا یہ آج اس قدر عام ہو چکا ہے کہ مسلمان اس بیماری سے بچتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر اخوت، محبت، بھائی چارہ جیسی اہم صفت ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ فساد کی چند خطرناکیت ہیں۔ اب یہ فساد کا حل کیا ہے؟ فساد کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اپنے دل کے اندر رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اخلاص پیدا کریں، تب جا کر کے ہم فساد سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 128 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین ڈرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے نکلنے کے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ اللہ رب العالمین سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مصیبت سے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب تحریم ظلم حدیث نمبر 6541 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ جہاں پر صلہ رحمی اور آداب کا ذکر کرتے وہاں پر لائے ہیں، اور باب آتا ہے کہ مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے۔
راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان سودا خرید رہا ہے تو اس کی قیمت کو جا کر نہ بڑھاؤ۔ یعنی اگر کوئی مسلمان دکان پر گیا ہے سامان خریدنے اور دکاندار کہہ رہا ہے یہ سامان 100 روپے کی ہے، اور دوسرا شخص آئے اور یہ کہے کہ میں اس سامان کو 200 میں لے رہا ہوں، تیسرا شخص آئے اور یہ کہے کہ میں اس سامان کو 300 میں لے رہا ہوں، اور اس شخص کو مجبوراً 400 میں سامان لینا پڑے، تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے سودے پر سودا کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا دھندا ہے۔ دکاندار کیا کرتا ہے، جب یہ مال کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں تو دکاندار اپنے پاس کچھ پیسہ رکھ لیتا ہے، اور جو لوگ آتے ہیں مال کو بڑھانے ان کو پیسہ دے دیتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے بندوں حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی دل کے اندر ہے، اس لیے مسلمانوں اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ ظلم، خیانت، فساد سے رکتا ہے، اور جو شخص اخلاص کو اپناتا ہے اس کے اندر اخوت، محبت اور بھائی چارہ باقی رہتی ہے، اور جو شخص اس کو اختیار نہیں کرتا وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی حفاظت، اللہ رب العالمین سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کو مت پھیلاؤ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ آج کا ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر آئے لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور یہ دین کی بات سمجھ کر کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے آج بہت ساری فساد برپا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، حدیث نمبر 60-18 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کتاب الادب میں بیان کرتے ہیں، اور باب باتیں ہیں کہ جو شخص اللہ پر آخرت میں ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، پڑوسی چاہے مسلمان ہو، یہاں پر یہ کہا گیا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر فساد کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے کے اندر گنڈا گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث دیکھے ہوتے تو تم کو پتہ چلتا یہ حدیث کہتی ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، جو اسلام یہ کہے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، تو کیا گنڈا گردی یا فساد مچانا یہ تکلیف کی چیز ہے کہ نہیں؟ اسلام اس سے ہم کو روکتا ہے، اور یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرنا چاہیے اور اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اس کے رسول جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، مہمان چاہے غیر مسلم ہو، مہمان چاہے مسلمان ہو، اس کی مہمان نوازی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، فساد مچانے والی بات مت کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کرنے والی بات مت کرے، اگر بات کرنی ہے تو دین کی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہا کرے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے معاذ یہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ اسی زبان سے لوگ غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے لوگ فساد مچاتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو زبان کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
اسی طریقے سے فساد سے بچنے کا ایک حل یہ ہے کہ عدل و انصاف معاشرے کے اندر قائم کیا جائے۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ اپنا لڑکا ہے کوئی غلطی کرے گا ہم کیا کہیں گے، چھوٹا لڑکا ہے چلو جانے دو، غیر کا لڑکا ہوگا کیا کہیں گے، اس کی ماں گالی دیتی تھی، اس کا باپ گالی دیتا تھا، اس کا باپ فسادی تھا، اس کی ماں فسادی تھی، اس لیے ایسا نکلا ہے۔ لیکن جب اپنے لڑکے کی باری آتی ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاشرہ اس وقت امن، اخوت، محبت کے اوپر قائم رہے گا جب معاشرے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تب لوگ جڑیں گے اور اللہ کے گھر سے قریب بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر وایتاء ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم احسان سے کام لو، دشمنی سے بچو، عداوت سے بچو اور برائی سے بچو۔ آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر عدل قائم ہوتا ہے اس معاشرے میں فساد کم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مصر کے گورنر کون؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بیٹے اور ایک دوسرے نوجوان کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جب دوسرے نوجوان کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا دوسرے نوجوان کو مار دیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا باپ پی ایم ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ نوجوان آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اور شکایت کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نوجوان سے جاؤ، ٹھیک ہے تم کل صبح آ جانا، اور سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں جس کو مارا تھا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی بلاتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بھی بلاتے ہیں، اس نوجوان کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کوڑا مارو۔ جب کوڑا ان کو لگ جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کو بھی کوڑا مارو، اس لیے کہ ان کے بیٹے نے اگر تم کو مارا ہے تو اس لیے مارا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا باپ نیتا ہے، ہمارا باپ پی ایم ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ عدل کا عالم تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس اپنے زرہ کو رکھ دیتے ہیں، اور جب زرہ لینے جاتے ہیں تو یہودی کیا کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس زرہ رکھا تھا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب معاملہ عدالت میں جاتا ہے، قاضی فیصلہ کیا کہتا ہے قاضی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس سے کہتا ہے؟ جو وقت کے پی ایم ہیں، گواہ لاؤ، اگر تم نے زرہ رکھی تھی تو گواہ لاؤ۔ ان کے پاس گواہ نہیں ہوتا ہے تو قاضی فیصلہ کن کے حق میں کر دیتا ہے؟ یہودی کے حق میں کر دیتا ہے۔ یہودی جب یہ دیکھتا ہے کہ آج بھی انصاف باقی ہے، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ کیا جاتا ہے آج بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اسی وقت وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور زرہ کو بھی واپس کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں بنو امیہ کیا جو اس سے پہلے خلافت میں جو لوگ تھے مالی غنیمت میں اپنے گھر والوں کو ناجائز طریقے سے حصہ بھی دیتے تھے۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عہدے پر بیٹھے تو اپنی بیویوں کا جو مال بیت المال سے جو سونا چاندی تھا اس کو چھین لیے، اور رشتہ دار کے پاس جو ناجائز طریقے سے انہوں نے ہڑپ کیا تھا بیت المال میں سے اس کو بھی لے لیا، مظلوم کا حق بھی واپس کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی شخص اگر مال لے کر نکلتا تھا کہ ہمارے مال کو لے لو صدقہ کے لیے، تو لوگ صدقہ لینے کے لیے مال کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا، لوگ اس قدر مالدار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اخوت، محبت، بھائی چارہ، رحم دلی اور رشتہ داری جیسی عظیم صفت پیدا کرما۔
اے اللہ رب العالمین جو قبرستان کے اندر چلے گئے ہیں تو ان کو بخش دے. اے اللہ رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض سے نکلنے کی سبیل عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی قبرستان میں چلے گئے ہیں تو ان کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما, ہم کو جھوٹ, غیبت اور اسی طرح فساد وغیرہ کی برائیوں سے بچا. اے اللہ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ, ایمان پر رکھ اور ہمارے زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.